السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرج عن اخیہ المسلم کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن ستر علی اخیہ المسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ عز وجل فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، رواہ مسلم ورواہ الترمذی ورواہ ابن ماجہ ورواہ سنن ابی داؤد۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و شکر ہے، اس کی رحمتوں کا نزول ہے ہم پر۔ اس اللہ مالک الملک کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ آج 27ویں روزے کی بھی ہم سحری کر کے نماز فجر کو ادا کر سکے۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سے تو تندرستی جیسی دولت سے نوازا ہے کہ ہم اس وحدہ لا شریک یکتا تنہا اکیلے رب کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کیے بیٹھے۔ اس ماہ مقدس کے روزے تو ہم نے رکھے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کما حقو ہو ہم نے ان روزوں سے فائدہ بھی اٹھایا کہ بس صرف گنتی کے دن ہی ہم پورے کر رہے ہیں؟ جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ہر کوئی کہتا جی میں اللہ کا بندہ ہوں، ہر کوئی کہتا جی ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے، خالق بھی ہے، حاکم بھی ہے، رازق بھی ہے، مگر جس طرح اس اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح نہیں ڈرتے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اللہ نے فرمایا نہ تم مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ مسلمان تو ہم ہیں، مگر اللہ سے یہ مراد یہاں کیا ہے، کیا مطلب ہے مسلمان کا، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ مقدس کا مقصد کیا ہے؟ روزہ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے؟ روزہ ہمیں کیا سکھلاتا ہے؟ یہ دین حق کا اسلام کا مقصد ہر زاویے سے، جس اینگل سے بھی آپ چاہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی طرف لانا ہے، جس کا اعتراف ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب نے پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد حق بندگی اور ہر دم سمع و اطاعت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کو فرض کیا، اقیم الصلاۃ۔ ایسے بھی بدقسمت ہیں کہ روزہ تو رکھا ہوا ہے جی، سحری کر لی سو گئے، فجر کی نماز نہ پڑھی، ظہر بھی گئی، عصر مل گئی تو پڑھ لی، مغرب افطاری کی تو مغرب چھوڑ دی، عشاء چھوڑ دی، بعضوں نے 3 نمازیں پڑھی 2 چھوڑ دی، 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، 1 پڑھی 4 چھوڑ دی، 4 پڑھی 1 چھوڑ دی۔ روزہ رکھا ہے، اب نہ جانے وہ روزہ کس کے لیے رکھا ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اس وقت لوگ دنیا میں بھی شرم و شرمی رکھ لیتے ہیں نا، روزہ لوگ کیا کریں گے یار، یہ تو بے روزہ ہے، روزہ ہی نہیں رکھا اس نے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا فقد اشرک، پس یقیناً اس نے شرک کیا، مشرک ہے وہ۔
اس لیے روزہ تو رکھا کہ روزے کے حقوق کو بھی سمجھا کہ ویسے ہی روزہ رکھ لیا، پتہ ہی نہیں ہے روزہ کیا شے ہے۔ پھر باہمی تعاون اور جذبہ ایثار کو فروغ دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ کو فرض کیا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ پھر اس پورے پروگرام کو، پروجیکٹ کو عالمگیر شکل دینے کے لیے اور پوری دنیا کے اغیار کے سامنے قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اجتماعی مظاہرے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کو فرض کیا۔ پھر باہمی محبت اور اس جذبہ ایثار کو نقطہ عروج تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے جیسی عبادت کا التزام کیا۔ اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس امت کے ہر ایک فرد کو اپنے جائز حقوق بھی چھوڑنے پڑے تو اپنے جائز حقوق بھی چھوڑنے پر تیار ہوگا۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 2 ماہ چولہا ہی نہیں جلتا، ادھر کچھ مل گیا، میسر آ گیا، ابھی اللہ کے رسول اپنے منہ تک لے جانے ہی لگے ہیں کہ باہر سے ایک سائل کا سوال آ گیا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ یہ باہر دے دو جو سائل سوال کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اتنی فاقہ کشی، اللہ کے رسول کچھ تو کھا لیں۔ فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا ہے کہ میں اس کی ذات کے لیے روزہ رکھوں۔ شیطان تو بند ہے، سلسلۃ الشیاطین غلقت ابواب جہنم فتحت ابواب الرحمہ وفتحت ابواب الجنہ، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا سنگلوں کے اندر، بند ہے، کوئی شیطان آزاد نہیں، سارے کے سارے چیلے اور ان کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ وہ بھی بند ہے، اور جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے بھی سارے دروازے کھلے ہیں۔ پھر کون سی چیز آزاد ہے؟ نفس آزاد ہے۔ شیطان بند ہے مگر نفس آزاد ہے، اور روزے کا مقصد نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل نوجوانوں کی جماعت سے یہ فرمایا کرتے تھے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر تم قوت رکھتے ہو، اگر استطاعت رکھتے ہو، اگر فائنینشلی طور پر سٹرونگ ہو، شادیاں کر لو، نکاح کر لو، کیونکہ اس کی برکت یہ ہے وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ، آپ کی نگاہیں حیا والی ہو جائیں گی، وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم ہرگز یہ قوت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، تو فرمایا فَعَلَيْكَ الصِّيَامُ، پھر تم پر روزے ہیں کہ تم روزے رکھا کرو۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، مرنی بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم دیں، وہ میں عمل کروں، اللہ مجھے اس سے فائدہ دے۔ فرمایا فَعَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، امامہ باہلی روزہ رکھو، روزے رکھا کرو۔ روزہ کو عام عبادت تو نہیں ہے بس بھوکے پیاسے رہے، کو اللہ پر احسان کر دیا۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، روزہ رکھ کے بھی اگر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے، اگر روزہ رکھ کر بھی ایسے اعمال سے باز نہیں آئے جن سے رکنا چاہیے، فليس لله حاجة، بس ہرگز اللہ کو اس روزے کی حاجت نہیں ہے، کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تم بھوکا اور پیاسا رہو۔ کوئی احسان کیا اللہ کی ذات پر؟ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کا کچھ حصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ کہ وہ خود زیادہ ضرورت مند تھے، خود زیادہ مجبور تھے۔ ایک وہ بھی تھا جس نے گھر کا سارا سامان لا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ کون تھا جی؟ کیوں جی؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ ابو بکر کیا گھر چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک وہ بھی تھا جو سارا دن مزدوری کی، یہودی کے باغ کی گوڈی کرنے کے بعد 2 سا کھجوریں ملی، 1 سا اپنے گھر میں دے دی، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اہل کے لیے، 1 سا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے. دیتے دیتے شرماتے ہیں. بے آئینی اسی طرح ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں، صاحب حیثیت کو 5000 دیتا ہے، کوئی 10,000 دیتا ہے، کوئی 1,00,000 دیتا ہے، کوئی 1000 دے دیتا ہے، کوئی 500 دے دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے. 10 روپے دینے والا شرماتا ہے، ویسے ہی اس کو شرم آتی ہے. بعض بندہ اس وجہ سے تعاون نہیں کرتا، نکل جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے چہرے کو دیکھا. جو عالم ہوتا ہے نا، وہ فقیہ تو ہوتا ہی ہے، مگر وہ سائیکیٹرسٹ بھی ہوتا ہے، وہ طبیب بھی ہوتا ہے، وہ معالج بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے. ہر سمت سے وہ جو اس کے پیچھے اس کی اقتداء میں چلنے والے ہیں، وہ ان کے چہروں کو پڑھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے چہرے کو دیکھا اور آثار کو دیکھا کہ یہ صحابی شرماتا ہے، وہ اتنا زیادہ ڈھیر، اور وہ سوچے کہ میری کھجوریں کیا ہیں، یہ چند ایک کھجوریں اللہ کے رسول کی خدمت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کھجوروں کو پکڑ کر اس ڈھیر کے اوپر بہا دیا. فرمایا اللہ کو یہ تیری کھجوریں اس قدر پسند ہیں، اس پورے ڈھیر سے افضل اللہ کے نزدیک یہ کھجوریں ہیں. وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، وہ عبادتوں کو نہیں دیکھتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات. عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، عمل کر کے تھک کے چور چور ہو گئے، مگر تسلا نارن حامیہ، اللہ ان اعمال سمیت جہنم میں پھینک دے گا، جہنم کی آگ میں جھونک دے گا. پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیسا انسان کو اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہو اور اس کو بخش دیا جائے. ایک وہ بھی تھا جس کی شکم میں سیری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 11 بیویوں سے. اس نے کہا جی کھانا ہے، بھوکا تھا. 11 ازواج امہات المؤمنین، 11 کی 11 بیویاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نے کہا اللہ کے رسول آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کون اس مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. طلحہ انصاری نے اپنے گھر میں پھچوا بھیجا، کہا کہ آج صرف بچوں کے لیے کھانا ہے. کہا بچوں کو پھسلا کر بہلا کر سلا دو، آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. جب گھر گئے تو بیوی کو پھر یہ سکھلایا کہ جب کھانا پیش کرو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے گل گرا دینا، چراغ کو بجھا دینا، ایسا محسوس ہو کہ ہم اس کے ساتھ ہی کھانا کھا رہے ہیں. اگر روزہ یہ کیفیت پیدا نہیں کرتا تو واللہ باللہ تاللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس رب کعبہ کی قسم ہے، پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ لو ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں. وہ تو انسانیت پیدا کرتا ہے. جب طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا، اگلے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کے رسول نے فرمایا طلحہ تیرے عمل کو اللہ نے اس قدر پسند کیا ہے، قرآن کی وحی بنا کر نازل کر دیا ہے. آج ہم قرآن سنتے ہیں ویسے کہ ویسے ہی ہیں، ہمیں معلوم نہیں. اور کثرت یعنی میجورٹی قرہ کی ایسی ان کو خود ترجمہ نہیں آتا، بس وہ بھی قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا معلوم قرآن کیا ہے. وہ جو عرب والے قرہ روتے ہیں وہ ایسے نہیں روتے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہاں کیا کہہ رہا ہے، یہاں کیا بات ہو رہی ہے، یہاں اللہ کے عذاب کی بات ہو رہی ہے، یہاں کے اللہ انعامات کی بات ہو رہی ہے، یہاں رب ہم سے کس قدر گفتگو کر رہا ہے. یہ تو کلام اللہ ہے جس کا سیکھنا فرض ہے انسان پر. ایک مسلم ہونے کے ناطے اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے دین کو سیکھے. بدقسمتی یہ ہے یہاں مسلمان کو مسلمان کا معنی ہی نہیں آتا کہ مسلم کس کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی ساری انفارمیشن ٹیکنالوجی حاصل کر لی، یہ نہ جانا کہ مسلم کیا ہے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افقہ بھی ہو،
तुम सभी कुछ हो, बताओ तो क्या मुसलमान भी हो? अपनी अपनी जात में तो हर कोई अपना हसब नसब लेकर अपने आप को बड़ा चौधरी वडवडेरा सैयद, जी हम तो सैयद जात हैं, और सैयद जात लोग घुटनों को हाथ लगाते फिर रहे। सैयद को यही नहीं पता होता कि मैं मुसलमान भी हूं कि नहीं हूं। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वमन यूक़ शुह्ह नफ्सी, जिसको नफ्स के लालच से बचा लिया गया। यही तो नफ्स है जिसको काबू करना है। अफ़अरअयता मन इत्तख़ज़ इलाहु हवाहु, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपने नफ्स को महबूद बना रखा है? वो अल्लाह को महबूद नहीं मानता, इलाह नहीं मानता, वो तो अपने नफ्स को इलाह मानता है। जिस तरह उसका नफ्स उसको हुक्म देता है वो उसकी पैरवी करता है, वो भी तो मुशरिक है। ईमान का होना बहुत जरूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। हमें नहीं, अल्लाह ने कहा, ईमान वालों को कहा रोजे रखो। क्यों? कि तुमसे पहले वालों पर भी फर्ज थे, इसलिए तुम पर भी लिख दिए गए हैं, फर्ज हैं, रखो। सवाल तो ये पता होता है ईमान है। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। कहते जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुशरिक नहीं हो सकता। अफसोस नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला मुनाफिक हो सकता है तो मुशरिक नहीं हो सकता। अब्दुल्ला बिन उबई ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ा था, अल्लाह के रसूल के पीछे नमाजें भी पढ़ता था, शायरी इस्लाम पर अमल पैरा था, घुटने के साथ घुटना जोड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ बैठता था। इसके बावजूद फौत हो गया। अल्लाह के सुने अपना कुर्ता उतार के पहना दिया, अपनी लुआबे दहन उसके मुंह में दाखिल कर दी, कुरान की वही नाज़िल हो गई, ए मोहम्मद 70 बार भी इसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ, मैं अल्लाह ने फिर भी इसको नहीं बख्शना। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा उसका भी था। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, वो लोग जो ईमान वाले, अल्लज़ीना आमनू जो ईमान लाए, वलम यल्बिसू ईमानहुम, लेकिन हरगिज उस ईमान में जुल्म की मिलावट ना की हो। जुल्म क्या है? इस पर सहाबा इकराम रिज़वान अजमईन ने अल्लाह के रसूल को कहा, अल्लाह के रसूल रब्बना ज़लमना अनफुसना, जुल्म तो हमने भी अपने नफ्सों पर किया है, यहां जुल्म से क्या मुराद है? फरमाया अलम तस्मऊ इला कौल लुकमान अल-इब्नी, क्या तुमने लुकमान को नहीं सुना कि लुकमान ने अपने बेटे को क्या कहा था? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। यह है जुल्म कि ईमान तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ा है, साथ साथ जुल्म भी है, शिरक भी है। उस वादा शरीक यकता तना अकेले रब को मानने के बाद फिर भी उसमें जो है वो दूसरों को शरीक किया हुआ है। लेकिन अगर उसमें ये लिबादा नहीं ओढ़ा होगा तो फिर उसके लिए 2 खुशखबरियां हैं। अगर ईमान है, सालम ईमान है, उसमें शिरक नहीं, जुल्म यानी नहीं है, तो फिर फरमाया उलाइका लहुमुल अम्न, तो अल्लाह ने फरमाया तो वही लोग अमन में हैं, यानी दुनिया में भी अमन में होंगे। ऐसे ना समझे आप, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई, कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छलांग लगाओ, उन्होंने कहा आग तुमने जलाई है, छलांग मैं लगा दूं, मैं क्यों छलांग लगाऊं, तुम फेंको। अब एक इंसान जब तनूर पे खड़ा होता है ना तो उसको उसकी तपश भी महसूस होती है। अब उन्होंने कहा कि अगर हम इब्राहिम को आगे होकर फेंकेंगे तो उसकी सारी की सारी तपश हमें भी महसूस होगी, हमारे लिए भी मसला है। कुर्तबी ने लिखा है शैतान इब्लीस वहां खुद आया बजात, और आकर उसने तरीका सिखलाया कि इब्राहिम को गुलेल में डालकर फेंको आग की तरफ। गुलेल में डालकर इब्राहिम साहब को छोड़ा गया आग की तरफ, दाएं फरिश्ते बाएं फरिश्ते, ऊपर नीचे फरिश्ते ही फरिश्ते। किसके हुक्म से आए थे? क्यों जी, किसके हुक्म से आए थे? लेकिन इसके बावजूद इब्राहिम साहब कहने लगे परे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है और वही मेरा कारसाज है। हालांकि फरिश्ते भी अल्लाह ने भेजे हैं, लेकिन फिर भी फरिश्ते को कहने लगे मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, चले जाओ। ये वो तौहीद थी, ये वो ईमान था
کہ پھر اللہ عرش پر بیٹھا آگ کو حکم دیتا ہے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. یہ ہے امن. ایمان لائے جس طرح ایمان لانے کا حق تھا, مواحد بنے جس طرح مواحد ہونے کا حق تھا, توحید کو سمجھا جس طرح توحید کا حق تھا. پھر اللہ نے حکم دیا آگ کو جس کا کام ہی جلانا ہے. پھر اللہ نے اس آگ کو کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا, لیکن فرمایا ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میں آگ سے بچا رہا ہوں پھر تیری ٹھنڈک میں وہ تکلیف محسوس کرے. یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, سلامتی والی امن والی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام پر. یہ ہے اولئک لہم الامن. دنیا میں بھی اللہ امن دے گا, کل اخروی زندگی کے اندر بھی قیامت والے دن بھی اللہ کے عذاب سے امن میں ہوگا. وہم مہتدون, اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہوں گے, وہ رہنمائی حاصل کرنے والے, وہ سیدھے رستے والے ہوں گے. وہی ہدایت جو صراط مستقیم ہے. آج ہم اپنے ایمانوں کو ٹٹولیں کہ ہمارے ایمان کہاں ہیں, ہم کدھر ہیں. کیا ہمارے اندر وہ ایمان موجود ہے؟ کیا ہم ویسے مواحد ہیں جس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے؟ روزے تو ہم سب لوگوں نے رکھ لیے, کیا روزوں نے تبدیلی پیدا کی, کیا روزے نے جذبہ پیدا کیا, کیا ایثار قربانی دی ہم نے. وہ تو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے, گوڈی کر کے کھجوریں اللہ کے رسول کے بعد لے کر پیش ہو جاتے تھے, گھر کا سارا ساز و سامان لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیتے تھے. یہ نفس ہے. فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو قابو کیا, یعنی جس کو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی نجات ان کے لیے ہے, کامیابی ان کے لیے ہے, فلاح ان کے لیے ہے. یہ نفس ہی انسان کو ابھارتا ہے بغاوت پر. اگر ہمارا نفس قابو میں نہیں ہے تو پھر روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھو کہ اللہ سے معافی مانگو. اب جو آگے اس نے موقع دے دیا ہے اس کو حاصل کر لو, پچھلوں کو تو وہ معاف کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. پھر اس کے دروازے کھلے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے آل کو آگ سے بچا لو. ہم تو خود آگ میں پھینک رہے ہیں. اور یہی اللہ نے آگے وصیت فرمائی وقودها الناس والحجارہ, اور جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. یا پتھر ہوں گے یا انسان ہوں گے. اس لیے نفس کے لالے سے بچنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, من فرج عن اخیہ المسلم کربۃ من کرب الدنیا, جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی عارضی تکلیف, دنیا کی عارضی مصیبت کو, دنیا کے رنج و الم کو دور کرتا ہے. یہ عارضی ہے. کل من علیہا فان, ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے, کوئی چیز باقی نہیں رہنی. وَيَبْقَى ذوالجلال والاکرام, باقی تو اس اللہ کی ذات نے رہنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی شے باقی نہیں رہ جانی. جو دنیا کی عارضی مصیبت, عارضی مصائب دور کرتا ہے. فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ, اللہ قیامت والے دن کے مصائب اس سے دور کر دے گا. المرقاہ میں لکھا نہ ختم ہونے والے مصائب. قیامت کا دن مصائب ختم ہو سکتے ہیں. یہ دنیا کے مصائب تو ختم ہو جائیں گے. میں کسی کی مدد نہیں کرتا, کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. اٹل فیصلہ کیا؟ موت. اس موت کے بعد اس کے لیے انعامات ہیں, اور جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود مدد نہیں کرنے والے, پھر سارے کے سارے عذاب ان کے لیے ہیں. اس نے کہا آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں. دو ہی چیزیں ہیں جہان فانی میں, یا چمڑی ہے یا دمڑی ہے. یا کوئی چمڑی پہ مرتا ہے یا کوئی دمڑی پہ مرتا ہے. ابھی یہ رات کو بات ہو رہی تھی,
تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو فجر کی نماز کے بعد بتلاؤں گا. وہ کہتے ہیں سارا مسئلہ ہی اس کا ہے. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جس کی جیب وزنی ہو نا، جیب وزنی، اس کی بکواس بھی بندہ بڑے غور و فکر سے سنتا ہے. وہ یہ بات تھی، بندہ اس کی بات بھی بڑے تدبر سے سنتا ہے. یار بڑی اچھی بات کہہ رہا ہے، اس کی جیب وزنی ہے. اور جس بیچارے کی جیب خالی ہو اس کے ساتھ سلام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. میں نے رات کو ام القرآن میں بھی یہی بات کی. میں نے کہا جی دیکھا نا، میں نے بھی وہ گون پہنا ہوا، اوپر جبہ، نیچے پھر لباس اچھا ہے، داری بات ہے. لوگ، میں نے کہا جو لینڈ کروزر میں آتا ہے کوئی لوگ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے مرتے پھرتے، اس کے ساتھ سلام لے لو. صحابہ کا یہ منہج ہی نہیں تھا. ہمیں نئی باتیں، یہ میں پیچھے حیران تھا. پوچھنے والا اینکر یا تو اندھا ہے یا بولنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. میں نام نہیں لیتا، لیکن وہ حضرت صاحب کہنے کہ جی علماء کے پاس سٹیٹس ہونا چاہیے، برانڈڈ سوٹ ہونے چاہیے، ویل ڈریس ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے. میں اگلے دن دوستوں کو کہا، میں نے کہا باقی تو سب کچھ ہے ہمارے پاس، ویسے اس کی خدمت میں حاضر ہو کے کہ حضرت صاحب جی ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، گاڑیاں تم لے دو. اب گاڑی تو ہمارے پاس نہیں، ہم تو غریب ہیں، نہیں لے سکتے. چلو تم اتنی نیکی تو کماؤ اللہ کے ہاں. واللہ افسوس کی بات ہے، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. 40 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 روایتیں ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل اور 40 لاکھ، کیونکہ پہلی بھی جو زمین تھی اس کو شامل کیا تو 40 لاکھ مربع میل ہے. اور بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، کوئی دستہ نہیں ہے، کوئی ساز لشکر نہیں ہے. واللہ میں حیران ہوں، پڑھ کر بھی اندھے ہیں، بیان کر کے بھی اندھے ہیں. ممبر و محراب پر چڑھ کر یہ واقعہ ہم بیان بھی کریں تو ہم اندھے ہیں. ان کو ضرورت نہیں تھی اس چیز کی. سٹیٹس ہونا چاہیے، ویل ڈریس ہونا چاہیے، بہترین سرخ اونٹ ہونے چاہیے، ہماری بگی ہونی چاہیے. ہیں جی یہ سب کچھ سہولتیں تو بلکہ ان کو چاہیے تھی. ایک خلیفۃ المسلمین ہے، 40 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 2 پاور ہیں دنیا کے اندر اس کی، کیسر و کسرا، مگر وہ کسی چیز کو استعمال نہیں کرتا، وہ سادہ ہے. ہمیں اس سے زیادہ سٹیٹس کی ضرورت ہے. ایمان کو تلاش کرنے کی بجائے ہم دنیا کی جاہ و جلالت کے پجاری ہیں. وہ ایک غلام کو، صرف ایک غلام ہے ساتھ، سواری بھی اتنی اعلیٰ نہیں ہے، سرخ اونٹ نہیں تھا. پڑھو جا کر. اور جیسے ہی بیت المقدس کے قریب پہنچنے لگے، غلام کو کہا اب تم سوار ہو جاؤ، میں عمر کی باری ختم ہوگی. خود اتر گئے سواری سے، مہار تھام لی. واللہ اللہ کی قسم، آج مجھے کوئی ایسی مثال لا کر دکھا دو جو دین کے بڑے بڑے ستون جن کو کہا جاتا ہے، بڑے بڑے محدث اور فقیہ کہلاتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر کہلاتے ہیں، اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے اسلام آباد جانا ہو، آنا ہو تو آدھے رستے میں کبھی انہوں نے ڈرائیور کو کہا ہو کہ تم بھائی پیچھے بیٹھ جاؤ یا آگے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں ڈرائیونگ کرتا ہوں. لاؤ، کوئی ہے ایسا مولوی اور عالم؟ کوئی ہے ایسا علم والا جس کے بڑے بڑے، یعنی اس کے علم کی توتی بولتی، بڑا جی عالم ہے جی، کیا بات ہے جی، علم کا پہاڑ ہے. کوئی عمل لاؤ. یہ آج وہ عمر رضی اللہ عنہ 40 لاکھ مربع میل کے حکمران تھا، یہ تو پاکستان کا بھی حکمران نہیں ہے. اتنے اتنے اداروں کے مالک ہیں، اور وہ ایسے 4 کا 5 پاکستان بنے، اس اکیلی سرزمین کا خلیفہ ہے. اور بیت المقدس کے پوپ نے دیکھا جو ان کا ہیڈ تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے واللہ اللہ کی قسم یہ وہی ہے جس کے بارے میں انجیل کے اندر اشارے تھے. کوئی کنورسیشن نہیں ہوئی، کوئی ٹیبل ٹاک نہیں، کوئی مذاکرات نہیں. اس نے ادب کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چابیاں دے دی، اس کے اصل مالک آپ ہی ہیں، ہم نہیں ہیں. ایک عمر اور ایک غلام اکیلے. پھر اسی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا امیر المومنین مجھے کچھ دیں. کہنے لگا نہ دوں تو پھر؟ کہنے لگا نہ دیں گے تو میں چلا جاؤں گا. کہنے لگا تمہارے جانے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگا جی فرق تو کچھ بھی نہیں پڑتا، ہاں اللہ کی عدالت میں اگر عمر مجھ سے اللہ نے پوچھ لیا تو میں یہ کلمات اللہ کے ہاں پیش کر دوں گا. اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ روڑ پڑے ٹھاٹھے مار مار کے. ادھر سے غلام کو بھی بلایا، کہا اے میرے بھائی
یہ میرے پاس آخری کرتا ہے. مہران 40 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور کرتا اس کے پاس ایک ہی ہے, نیچے اس نے ایک ہی تہبند باندھی ہوئی ہے, اس کے پاس اور سوٹ ہی نہیں ہے. کہنے کہ یہ آخری کرتا بھی لے جاؤ اللہ کے لیے, اللہ کی عدالت میں عمر کے بارے میں یہ نہ کہہ دینا. یہ تھے وہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین, ایمان والے جو اپنے پیٹوں کو کاٹ کر دوسروں کو کھلایا کرتے تھے. اور یہ بھی ان کا واقعہ مشہور ہے کہ غلہ پانی جو ہے وہ بوری کے اندر پیک کروا کے بیت المال سے, اور غلام اسلم کو کہنے لگے اٹھوا دو. وہ کہنے لگے جی میں اپنی کمر پر اٹھا لیتا ہوں امیر المومنین. کہنے لگے قیامت والے دن میرا بوجھ تم اٹھا لو گے؟ تم دنیا کے اندر میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو, قیامت والے دن کیا تم میرا بوجھ اٹھا لو گے اللہ کی عدالت میں؟ یہ ایمان ہے, یہ وہ قربانیاں ہیں. ان کو یہ سکھلایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج تو ہمارے سوالات ہی بڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا مولانا سٹیٹس بیان کر رہے ہیں, صحابہ سے بڑھ کر کوئی سٹیٹس تھا. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, سورۃ التکاثر کی آخری آیت, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, اللہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا, بھول نہ جانا. یہ جو تم تخفیف کے سیگے لیے بیٹھے ہو نا, اللہ معاف کر دے گا, غفور رحیم ہے, تم دنیا کے اندر جو کچھ مرضی کرتے پھرو, وہ رب ہے, عادل ہے, اس کے عدل سے بڑھ کر کسی کا عدل ہے, اس کے عدل کمال ہے. اور تم یہ کہتے جو مرضی کریں گے اللہ کچھ نہیں کہے گا. پھر اس کو جنت اور جہنم, حق اور باطل, کفر اور اسلام, حلال و حرام, یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ٹھیک تھا سب کچھ ویسے ہی. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ایک تہبند باندھی ہوئی ہے, اس کے ایک ماٹو کو یہاں سے پکڑا ہوا دوڑے دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے, اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی کے بیٹے تھے. اتنا گہرا رشتہ. کہا اللہ کے رسول لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تعجب سے پوچھا ہے کیا؟ اللہ کے نبی ہمارے پاس کیا ہے جو اللہ ہم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا؟ اور واقعی یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ انہوں نے کہا جی دو ہی تو چیزیں ہیں, یا آب زمزم ہے یا کھجوریں ہیں, دوش ہے. آپ نے فرمایا زبیر تمہارا ماں باپ تمہیں گم پائے, جب کشادگی آئے گی پھر تمہیں پتہ چلے گا. اور بخاری کے اندر لکھا ہے کہ وہ بھی وقت تھا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 1000 غلام تھا. کتنے غلام؟ 1000 غلام. جیسے کہ میری فیکٹری اور 1000 ملازم ہو, ظاہر بات ہے مجھے ان کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ ملوں کے اندر اگر آپ گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے وہاں کمرے بھی بنائے ہوتے ہیں, سپروائزر کا علیحدہ کمرہ ہے, جی ایم کا علیحدہ کمرہ ہے, جی مینیجر کا علیحدہ کمرہ ہے, ہر بندے کے لیے کمرے اویل ہیں. پھر اس کے جو ہوٹل ہیں اور کنٹینیں ہیں اس پر انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ چیزیں بھی کم دینی ہیں, وہ جو ہے مل فیکٹری پے کرتی ہے ان کو پیسے. 1000 غلام سارے کے سارے کام میں درم اور دینار کما کر لاتے تھے, ایک بھی نکھٹو نہیں تھا. اور زبیر بن عوام کہتے تھے میرے گھر میں نہ آیا کرو, مجھے باہر بلایا کرو چوراہے میں, گلی میں, اور جا کر کیا کہتے تھے, جاؤ یہ اللہ کے راستے کے اندر تقسیم کر دو, جب تلک تم میں سے کوئی ایک درم اور دینار بھی باقی بچا کر لے آیا تب تلک میں زبیر بن عوام اپنے گھر کی چوکھٹ پر پیر نہیں رکھوں گا. جو دینے والا ہے اللہ کبھی اسے روک سکتا ہے؟ اور پھر ایسے میں بیٹے عبداللہ کو بلایا, حساب کتاب کرو کس کے دینے ہیں کس سے لینے ہیں. انہوں نے پھر بنایا کہ ہم 22 لاکھ درم کے مقروض ہیں. ہماری پتہ ہے بزنس میں گیو اینڈ ٹیک, لینا اور دینا بھی ہوتا ہے, کہ اگر دیا ہوا تو بندہ لے بھی لیتا ہے, اور بعض دفعہ انسان نے دینے بھی ہوتے ہیں. 22 لاکھ درم کے مقروض ہے. کہنا کہ اگر ایسے میں زبیر اگر مر جاؤں, فوت ہو جاؤں یا شہید ہو جاؤں, تقسیم نہ کرنا ورثے جب تک کہ میں زبیر کا قرضہ نہیں اتار لیتے. اور اس کے بعد تھوڑی عرصے کے بعد جنگ ہوئی, اس میں شہید ہو گئے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ 4 مائیں 4 بیویاں زندہ تھی زبیر بن عوام کی, 11 بھائی 9 بہنیں. آگے تقسیم کرو, ان کا نہیں, ابا جی کا حکم نہیں ہے. اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی جس کو میں نے اکاؤنٹ کیا ہے کہ 2 زمینیں بیچی مکے کے اندر,
ابھی پتہ نہیں اور کتنے ہوں گے، لیکن 2 کا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ 2 زمینیں جو بیچی وہ 5 کروڑ 20 لاکھ درہم کی بکی۔ کتنے کی؟ 5 کروڑ۔ ہم کہتے جی صحابہ غریب تھے تو اللہ نے امیر بھی کیا تھا، یہ نہیں کہ اللہ نے غریب ہی رکھا ہے۔ اب آپ کو میں بتلاتا ہوں کہ فقر کیا شے ہے۔ نے کہا سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگو خالو خاچے حاجت روئی زیبارہ، کہ ان کو اللہ نے بادشاہی بھی دی، ان کو اپنے فقر پر فخر تھا، وہ فقیری کو ہی پسند کرتے تھے۔ اور فقیری وہ جو میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی، فقیری وہ جو زبیر بن عوام کی تھی، وہ درہم اور دینار کما کر لاتے تھے اور وہ کہتے تھے اللہ کے راستے کے اندر تقسیم کرو جا کر۔ خود دنیا کے عیش و عشرت کو قبول نہیں کیا، یہ وہ فقیر ہیں، مانگنے والا فقیر نہیں۔ سب کچھ ہو تو فقیر ہو، کہ یعنی وہ خود استعمال نہ کر رہا ہو، بانٹنے والا ہو۔ یہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ کا بھی واقعہ ہے کہ وہ مدینے میں گئے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوئی اور نے کہا شفیق برق کے اولیاء کی، وہاں کے ولیوں کی کچھ صفتیں بتا دو۔ کہنے کہ جی وہاں کے اولیاء کو اگر مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ اس پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے یہ کلمات تھے کہ یہ تو مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں، اگر مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو سائیڈ پہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پر وہ حواس باختہ ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی حضرت امام صاحب یہاں کے اولیاء، کہنے لگے مدینے کے اولیاء کو جو ملتا ہے وہ بانٹ دیتے ہیں، نہ ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے کہ نہ ملنے پر اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر ملے گا حلال ہوگا تو حساب ہوگا، حرام ہوگا تو عذاب ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں لیتے، اس لیے کہ حلال حساب میں بھی نہ جائیں اور عذاب میں بھی جا جائیں۔ ولی تو وہ ہے، وہ ولی تھوڑی جو دوسروں کا کھا جائے۔ کیوں جی؟ آج کل تو یہو جے ولی نے سارے دے سارے کہتے جی بو ہو بابا جی، تو بابا جی دوسرے لٹ کے کھا گئے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے تو یہ ولی بیان کیا ہے کہ جو بانٹنے والا ہے، کھانے والا نہیں، خود نہ ملنے پر اللہ کے شاکر، شکر ادا کرنے والے۔ یہ اصل دین ہے۔ پھر یہ نہیں، پھر باپ کا قرضہ اتارا، 4 سال لگاتار حرم کے اندر جا کر منادی کرتے رہے، اعلان کرتے رہے کہ لوگوں اگر میرے باپ زبیر سے کسی نے قرضہ لینا ہے آ جاؤ، میں اس کا بیٹا عبداللہ دینے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان تھا۔ اس لیے فرج اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، تم دنیا کی مصیبت کو دور کرو گے، اللہ کل قیامت والے دن، یعنی ایمان والوں کے مصائب دور کرنے کی ترغیب ہے اس حدیث کے اندر۔ جلیل القدر اور جامع حدیث ہے جس کے اندر اصول، قواعد، اس کے اندر فضائل، علوم۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ مصائب دور کرے گا ایمان والوں سے، ایک کہ جو کرے گا انسان اس کو بدلہ ملے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آج ہم تھک جاتے ہیں، آج واللہ ابھی میں حیران ہوں دنیا کے اندر، کیونکہ مختلف تجربے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں بھی، دنیا کے ادھر ادھر جانے میں بھی، لوگ قرآن و حدیث میں تھک جاتے ہیں کیونکہ یہ دین کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ دنیا کے معاملات میں نہیں تھکتے، ادھر ہم گھبرا جاتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اللہ موقع دیتا ہے قرآن و حدیث کو سننے کی۔ وہ بدقسمت ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، ہم تو چنے ہوئے اس کے بندے ہیں، سلیکشن ہے کہ جس نے چن کر اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی اس کا احسان ہے، اس سے بڑا بھی اس کا شکر ادا ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں پسند کیا، ہم اس کی بارگاہ میں، اس کے گھر میں، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ وہ دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جا رہا ہو، ایک بندہ گزرتے رک جائے، وہ پتہ نہیں کس لیے، کسی کو ملنے کے لیے رک گیا، شامل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا۔ حالانکہ فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ تو آیا ہی اس مقصد کے لیے نہیں ہے، وہ تو نہیں تمہیں سننے کے لیے آیا، نہ تیری بات کو، نہ تیرے رسول کی بات کو، وہ تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا پھر بھی ان افراد کی وجہ سے میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ یہ تو اتنا بڑا اجر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آتے رہو۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث کے اندر؟ جب بدلہ
عدلے کا بدلہ وفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر اس نفس کو، ہر اس جان کو، ما کسبت جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اللہ نے فرمایا ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ تو میں بات کر رہا تھا آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے، جہاں ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا نشان، خون کا گارا بنایا، اینٹ جس کی ہڈیاں چند سانسوں پر کھڑا ہے، یہ خیالی آسماں۔ آج میرے پاس 10,000 ہے، کل لاکھ ہو جائے گا۔ آج میرے پاس جو ہے وہ موٹر سائیکل ہے، کل کو میں بڑی موٹر سائیکل لے لوں گا، پھر میں گاڑی لے لوں گا، گاڑی کے بعد لینڈ کروزر آ جائے گی۔ آج ایک فیکٹری ہے، پھر 2 فیکٹریاں ہو جائیں گی۔ آج 1 مل ہے، پھر 3 ملیں بناؤں گا۔ آج 10 مربع زمین ہے، پھر 90 مربع زمین بناؤں گا۔ وہ بتاؤ ان خیالات کے علاوہ کوئی اور دنیا میں بات ہے؟ واللہ صحیح بتانا، خیالات ہی ہے نا۔ انہوں نے کہا چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ انہوں نے کہا جو کندھوں پر اٹھاتے ہیں وہ خاک میں ملا دیتے ہیں۔ او میرا سجن، میرا دوست، میں تو اس کے بغیر، یار تمہیں کیا پتا وہ میرے لیے کیا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا ہے او محبت کی پینگیں چڑھانے والو، محب اور محبوبہ، عاشق اور مشوقہ، بڑی تم پینگیں چڑھاتے پھرتے دنیا کے اندر محبت کی، ایک دوسرے کے پرتے مرتے پھرتے ہو، کھائے بغیر نہیں رہتے، پیے بغیر نہیں رہتے، تمہیں سانس نہیں آتے، تمہارے سانس بھی اٹک جاتے ہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت والے دن تم سارے کے سارے دشمن ہوگے، الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے۔ اللہ تقوی والوں کو دنیا کے اندر بھی محبت کا اجر دے گا، کل قیامت والے دن بھی اللہ ان کی محبت کو قائم رکھے گا۔ باقی کوئی محبت کام آنے والی، سب مٹ جانے والی، جتنی مرضی محبتیں کر لو، دی اینڈ موت ہی ہے۔ سجن مر جائے تو قبر چ نہیں جا دفن ہوندا، بس دعا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آج اللہ بلا رہا ہے، ہم باہر ہیں، آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرتا ہوں۔ آج ہم زندہ ہو کر اس سے معافی نہیں مانگتے، کل قبر میں ہم اس کو کہیں گے معاف کر دے، پھر وہ کہے گا میں معاف نہیں کرتا۔ جب موقع دیا تھا تب کیا کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے عدل کا بدلہ، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے، جو انسان کرے گا وہ بھرے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ تو مثالیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، اللہ نے یہ ازل سے لے کر ابد تک یہ مثالیں پہلے نازل کر دی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو اللہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں پھر 700 اس کے بدلے دیتا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ علی الکافرین غیر یسیر، فرمایا کہ کافروں کے لیے وہ دن آسان نہیں ہوگا، ایمان والوں کے لیے آسان ہوگا۔ اور کہیں گے اس دن کافر، یقول الکافرون ھذا یوم العسر، وہ کہیں گے کہ آج کا دن بہت مشکل ہے۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ مصائب کو دور نہیں کرے گا، بلکہ ایمان والوں کے لیے اللہ مصائب کو دور کرے گا۔ اس لیے آگے رسول اللہ نے فرمایا کہ من ستر علی اخیہ المسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ اس سے گناہ ہو گیا ہے تو فرمایا کہ وہ پردہ پوشی کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت یعنی قیامت والے دن دونوں میں اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ آج تو ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، جس خطیب کی بات سن رہے ہوں، اسی خطیب کی برائیاں، غیبت، اسی امام کی پیٹھ پر چھرا کھوپتے ہیں۔ بھائی بتاؤ کو ہم نبی ہیں؟ کیوں بھائی؟ وہ بتاؤ ہم کو نبی ہے؟ ریکوائرمنٹ، ڈیمانڈ ہم سے نبیوں والی ہے۔ ہنسو تو تب برا، رو تو تب برا، جاؤ تو تب برا، آؤ تو تب برا۔ کچھ اسٹیچو ہے؟ ہم کو نبی ہو سکتے ہیں؟ ہم نبی نہیں ہو سکتے۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امثلہ کو تم نے سیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے جا کر اپنا سودا صرف خود لاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھٹ جانے آپ ببول کے ٹانکے خود لگاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ٹوٹ جانے آپ نے جوتوں کو، نالین کو خود گانٹتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیاہ ستہ کی کتب کے اندر یہ احادیث بھری پڑی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو دینے میں آر نہیں سمجھتے تھے. 11 بیویاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی آخر الزمان خاتم النبیین اپنے گھر میں خود جھاڑو دیتے تھے. آج جڑا پتر گھر جھاڑو تو بڑی دور دی گل کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, ماں پیو کہتے ہیں اے رن مرید ہو گیا, سانو پہلے ہی پتہ شادی کریں گے تو رن مرید ہی ہو جائے گا. اگر تم اس معاملے میں بات کرو تو پھر رن مرید تو اللہ کے نبی تھے سب سے پہلے. 11 بیویاں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی تو ہماری خدمت میں ہی لگے رہتے تھے, ہم نے اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرنی ہے. 11 بیویاں اور وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ہماری خدمت میں ہی لگے رہتے تھے. یہ آئلی زندگی ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گھر میں جھاڑو, اور جب مسجد قباء کی تعمیر شروع ہوئی, آج تو ہم مسجد کا واش روم کبھی ہم نے صاف کیا ہے؟ صرف ہم ادھر بیٹھ کے پیشاب کرتے ہو گئے. ہم نے تو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ 3 لوٹے پانی کے گرا کر اس کو صاف کر دیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے یعنی بھاری برکم پتھر, صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اٹھا کر ہمارے ساتھ شانہ بشانہ مسجد قباء میں نصب کرتے تھے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اللہ کے نبی آپ بیٹھ جائیں, اللہ کے رسول ہم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ہمارے ساتھ کام کرتے تھے, اور ہم یہ پھر شعر پڑھتے تھے لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ فَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ. اگر ہم بیٹھ جائیں وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ, اللہ کے رسول کام کرتے رہیں, فرمایا فَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ, ہم سے زیادہ گمراہی کا کام دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے. پھر مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی. آج تو مسجد نبوی اتنی خوبصورت اور مزین ہے, بعض بندہ نماز جی ہوندے مینار تے سب ہی ویکھدا ہے, حالانکہ ایسی خوبصورتی اللہ کے رسول نے ویسے ہی منع کی ہے. اللہ کے رسول نے اس کو جائز نہیں سمجھا کہ پھول پتے اور اتنی انٹیریئر ڈیزائننگ ہو جائے. بندہ آدھا تو گمراہ نماز میں ہی ہو جاتا ہے, یا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نہ انہوں رب یاد ہوتا ہے, بس وہ کھڑا ہے, بس آنکھیں اس کی ادھر مٹر گشت کرتی پھرتی ہے نماز کے اندر ہی. نہ رب ہے, نہ کوئی رب کی عبادت ہے, نہ اس کو معلوم ہے کہ میں اسے کیا کہہ رہا ہوں, نہ اس کو معلوم ہے اسے مانگ کر رہا ہوں, نہ اس کو معلوم ہے کہ وہ مجھے کیا کہے گا, اس کے ہاں قبولیت کیسی ہوگی, میں کیسی اس کی عبادت کر رہا ہوں, میں کون سی نماز اس کے پاس مانگ رہا ہوں. الصلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے, وہ میں دعا کیا کر رہا ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی, کس طرح قبول ہوگی, کیسے قبول ہوگی, طریقہ کیا ہے. اس مسجد نبوی کی تعمیر جب شروع کی اپنی مسجد کی, تو کچی اینٹیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر بنائیں. میں کہتا ہوں آج میں کسی بھٹے پر چلا جاؤں تو میں وہ کچی اینٹوں والے مزدور سے جفی نہیں ڈالوں گا, اس لیے کہ مجھے بھی ہوگا یار کہ ساری مٹی لگ جائے گی, لیکن یہ نہیں پتا کہ منو من مٹی کے نیچے ہی مجھے دفنا دینا ہے, پھر اللہ کے علاوہ میرا کوئی اور حامی و ناصر. اللہ کے رسول تو مزدور بھی تھے, تاجر بھی تھے, اللہ کے رسول تو درزی بھی تھے, موچی بھی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوہار بھی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار بھی تھے, اللہ کے رسول مربی اور محسن بھی تھے, اللہ کے رسول 5 وقتہ امام بھی تھے, خطیب بھی تھے, ادیب بھی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مربی اور مزکی بھی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکچرر بھی تھے, خاوند بھی تھے, بیٹے بھی تھے, بھائی بھی تھے, دوست بھی تھے. وہ کوئی بات ایسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے نہیں چھوڑی کہ قیامت تک آنے والے انسان زندگی کے جس پہلو کو تلاش کرے گا, وہ سوشل لائف کے جس ٹاپک کو چھیڑے گا, وہ تمام ٹاپکس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں موجود تھے. کوئی شے باقی رہ جاتی ہے, پھر بھی روتے پھرتے ہو, کچھ نہیں بنا, ادھر ادھر, پھر بھی اگرچہ مگرچہ, ایسے نہیں ویسے, ادھر نہیں ادھر, در در کے دھکے. سوال پوچھا تو ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں, آسان ترین باتیں. ایک مسلمان کو اگر وہی نہ پتا ہو تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے. یہ جو میں اکثر پوچھتا ہوں, کتنی گواہیاں دے کر ہم مسلمان ہوئے ہیں جی, کیوں جی, ذرا پوچھو اپنے آپ سے. سوال ہے, یہ سیکھنے کے لیے ہے, اس لیے نہیں. اگر نہیں پتا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کو نہیں پتا ہوتا تھا. امام مالک رحمہ اللہ سے ایک بندے نے آ کے 40 مسئلے پوچھے, 6 ماہ کا سفر کیا, امام مالک کے پاس پہنچا, کیونکہ ان کی بستی والوں نے کہا تھا کہ امام مالک حرم کے اندر ہے, اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. 4 سوالوں کے جواب امام مالک نے دیے, 36 سوالوں کے متعلق امام مالک نے کہا لا ادری, میں نہیں جانتا. اور وہ کہے جی میں نے اتنا سفر کیا ہے, میرے تو اماموں نے یہ کہا تھا. کہنے کہ جاؤ جا کر چوراہے میں جا کر اعلان کرو. امام مالک کہتا لا ادری, مجھے نہیں پتا, اعلان کرو, جا کر چرچا کرو.
پھر بھی امام مالک ہے رحمہ اللہ. تو کتنی گواہیاں دے کر مسلمان ہوئے جی؟ بولو کیوں جی؟ کتنی گواہیاں دی ہیں؟ یہ سادے سے سادے مسلمان کو بھی نہیں پتا, اور پڑھے لکھے کو بھی نہیں پتا. ایجوکیٹڈ ماشاء اللہ, ایم اے انگلش کیا ہوا ہے, ایم ایس سی ہے, ڈاکٹر ہے جی, سرجن ہے جی, فلاں ہے جی فلاں, پتہ ہی نہیں گواہیاں کتنی دی ہیں. ایک دوسرے کا منہ دیکھتے. آج ملک میں نے پوچھا سارے بندے کہ جی ایک, میں کہ پتہ نہیں ایک کون سی ہے بھائی؟ سارے کہ جی کلمہ. میں کہا کلمہ تو ہے, گواہیاں بتاؤ. میں گواہیاں پوچھتا ہوں, تم ایک, تم کلمہ. بھائی وہ گواہیاں تو ہونی چاہیے نا, پتہ تو ہونا چاہیے. 2 گواہیاں ہیں اور وہ اسی کلمے کے اندر ہی ہیں جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ہم یہی کہتے ہیں نا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ, وحدہ لا شریک لہ, یکتا تنہا اکیلا رب, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے. کتنی گواہیاں ہوئی؟ کوئی تیسری جگہ ہے کہ پارٹیشن کرو, دونوں کو الگ الگ کر کے درمیان میں گھسا دو, جیسے پیر, کتب, اولیاء, انبیاء, پتہ نہیں کس کس بابے پیر, ہر ایک کو درمیان کے اندر گھسایا ہوا. یہ ہے جی, یہ ملائے گا جی, یہ اب لا الہ الا اللہ سے اس نے کیا ملانا ہے جو خود مشرک ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات کو جس نے جانا نہیں وہ کیا بتلائے گا؟ Do I really believe that Muhammad is the prophet of Allah? کیا ہمیں یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ کیوں جی بولو, یقین ہے؟ سب کو پتا ہے؟ واللہ افسوس کی بات ہے. اگر یقین ہو تو برا نہیں منانا, یہ جرنی نالج کی باتیں ہیں. اگر یقین ہو تو پھر بندہ داڑھی مڈوائے گا. بولو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو داڑھی کو رکھنے کا حکم دیا ہے, مڈوانے کا حکم دیا ہے. کیوں جی؟ داڑھی کو رکھنے کا حکم دیا, مڈوانے کا حکم دیا. جو نبی کو نبی جانے وہ تو ہمارا حال تو وہ بدوؤں جیسا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. کہا پیغمبر یہ بدو آپ سے آ کر, یہ دیہاتی آپ سے آ کر کہتے ہیں آمنا آمنا آمنا, بھی یہ ایمان والے ہیں. فرمایا کل, کہہ دیجئے ان سے, لم تؤمنوا, ہرگز تم مومن نہیں, ہرگز تم ایمان والے نہیں, ولیکن قولوا اسلمنا, ابھی تو تم نے صرف ماننا ہے, تسلیم کیا ہے, جیسے ہم نے مانا ہوا, اعتراف کیا, جیسے ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے. بھی آئینی ہی اسی طرح آج کے مسلمان اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اگر کمپیریزن کیا جائے تو واللہ آپ لوگ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں, بلکہ 100% تیار نہیں, 1000% تیار ہو جائیں گے. یقیناً ہم ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں. ایمان ہی نہیں ہے, بس باتیں ہیں. الا قلیل, سارے ایک برابر نہیں ہوتے. کئی لوگ کہتے جی آپ سب کو رگڑا. میں نے کہا سب کو رگڑا کون پھیرتا؟ الا قلیل جو اچھے ہیں وہ تو اچھے ہیں, ان کو کون کہتا ہے؟ ان کو تو بات جاتی ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اچھے ہیں, ان کو خود معلوم ہے کہ اس سب میں ہم نہیں ہیں, بس بات ختم ہے. اب ان کو کچھ سمجھانے کی ضرورت تھوڑی پڑنی کہ تم باہر ہو, وہ تو پہلے باہر ہے. اب سب میں تو وہی ہے جو مجرم ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو صحیح کریں. تو اگلے الفاظ یہ تھے کہ ستر پوشی کرو, عیبوں کو عیاں نہ کرو. یہ اللہ کے رسول کی محنتیں تھیں. رسول اللہ خود کام کرتے تھے سارا کچھ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور مزدوری کہ خود خندق کھودی, 5 وقت کی امامت خود کروائی. ہمارے ہاں امام کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور محمد رسول اللہ 5 وقت کی نمازیں چونکہ اللہ کے رسول پڑھاتے تھے کہ کوئی اور امامت کرواتا تھا. اور بولو نبی کے ہوتے ہو کوئی اور امامت کروا سکتا ہے؟ خطبہ بھی اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے تھے, جمعہ پڑھاتے تھے اللہ کے رسول. ہمارے نزدیک ان کی ویلیو کوئی نہیں ہے. ہم نے دین کو, اور دونوں طرف ایسے ہے, میں مولوی دین بیچتے ہیں, ہم خریدتے ہیں, خریدار ہمیں, بیچنے والے ایمان وہ ہے. یہ تو اللہ کا شکر کرو, اللہ نے یہ فضل اور رحمت کی ہے کہ یہ سال ہمیں عبادت کے لیے اللہ نے دے دیا. پچھلے سال کیوں جی اتنی عبادت ہو سکی؟ پچھلے سال تو ویسے ہم لٹکے ہوئے تھے, کیوں جی عبادت ہو سکی ہے؟ اللہ نے یہ سب پھٹا ہی ایسا کروا دیا. اللہ نے کہا ان کو ایک طرف مرنے دو, تم میری عبادت کرتے جاؤ. اللہ خیر صلاح مستیں بات کرو جا کر.
باتیں حق کی ہیں. ایک سفیر کو نکلوا کر تم اللہ تو کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہوگا؟ قانون بدل نہیں سکا 70 سالوں میں. اور حقیقی ایک میں بات بتا رہا ہوں، بزرگوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی پاکستان میں اسلام نافذ ہو سکتا؟ کہ نہیں. میں نے کہا جی کیوں نہیں؟ کہتے ہیں مولوی چاہتے نہیں اسلام نافذ ہوئے. کون نہیں چاہتے؟ حالانکہ میں خود مولوی ہوں، لیکن بات یہ حق ہے، چاہے ساڑھے کر دیے. اللہ نہیں کہتا حق میں جو ہے نا بے ایمانی کرو، اپنی بات آتے مانڈا مانڈا پالو. تو مشہور ہے نا مولوی مانڈا مانڈا پالو، اپنے والے کہا جی نہیں حال لمحہ ہی پالو. پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے. یہ چاہتے نہیں اسلام نافذ ہو. ان کو معلوم ہے اسلام نافذ ہوگا سب سے پہلے ہمیں پھانسیوں پر لٹکا دینا ہے، اس لیے کہ ہماری کرتوتیں ایسی ماشاءاللہ. 70 سالوں میں پاکستان کی سرزمین پر عمر لا نہیں سکے. یہ ہانگ کانگ کا حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. میرا دوست ہے وہاں کہ اس کے دوسرے بچے کی بنیاد رکھی گئی، اس کی بیوی کو اس کی ماسی نے پھسلا دیا. اوہ ایک پہلا بھی جو ہے نا سال کا نہیں ہوا اور دوسرا بچہ کیسے سنبھالو گی، یہ کرو گی. وہ اس کو مسجد دے رہی تھی ابورشن کروا لو. ہانگ کانگ کی گورنمنٹ کو پتا چلا، انہوں نے کہا بچہ ضائع نہیں کرنا، جیل میں ڈال دیں گے تمہیں. انہوں نے کہا بچہ پیدا ہو جائے، نہیں تم پالنا چاہتے نہ پالو، گورنمنٹ کو دے دو، سارے اس کے ایکسپینسز اخراجات گورنمنٹ اٹھائے گی، وہ پھر کافر ہو مسلم ہو اس میں تم نے کبھی اعتراض نہیں کرنا. کون کہہ رہے ہیں؟ کیوں جی کون کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں. اور یہاں بہبود آبادی کے قصے، بچے دو ہی اچھے، مختصر خاندان، زندگی آسان. سبحان اللہ. ان کا ایمان دیکھو. یہاں وہ غلاظت بھری پڑی ہے، پوری دنیا کا کفر عمر کا لا فالو کرتا ہے. ہم پوری دنیا کے کفر کے فالور ہیں. ہم کہتے ہیں جی کفر کا لا ہمارے لیے صحیح ہے، عمر کا لا ٹھیک. وہ عمر کا لا فالو کرتے ہیں. فرق صرف اتنا، واللہ باللہ تعالی ممبر پر بیٹھا ہوں، وہ اگر کلمہ زبان سے کہتے ہیں ہم سے 100% پکے مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے اعمال اسلام کے مطابق ہے. کفر یہ ہے کہ وہ مانتے نہیں، اور ہمارا کفر یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں، عمل سارے کے سارے ان جیسے ہیں. جیسے فرمایا من ستر علی اخیہ المسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور پھر آگے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ عز وجل فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، کہ جو انسان، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں مشغول رہتا ہے، بیزی رہتا ہے، اس کا ہر وقت یہ لمحہ ہے کہ خدمت خلق، کہ میں مسلمان بھائی کی مدد کروں، اس کی تکلیفوں کو دور کروں، اس کے رنج و الم میں اس کا مداوا بن جاؤں، کنٹریبیوشن کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہاں تو سفیر آ جائیں 100 ہم اس کے تزکیے دیکھتے پھرتے، یہ تو وہ سینکڑوں لوگوں نے تزکیے جعلی بنوائے ہوئے نے، تسی انہوں نے کی ویکھنا. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، تحقیق کا میدان کہاں دیا ہے؟ میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں، حق والے وہاں مر گئے. تم سے اللہ نے کبھی نہیں پوچھا کہ تمہاری ذات کیا، اوقات کیا، اعمال کیا، حسب کیا، نسب کیا، سید ہو، کافر ہو، مسلم ہو، کیا ہو. اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات ومن آمن باللہ وبالیوم الآخر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ گھر تیرا بنا دیا ہے، اس کو امن والا بنا دے. پہلے گھر بنتا ہے، پھر اس میں امن قائم ہوتا ہے، امن کے بعد معیشت کی بات ہوتی ہے. پھر ابراہیم صاحب نے کہا اللہ یعنی ورزق اہلہ من الثمرات، اس میں پھر میرے اہل والوں کو رزق عطا کر. ومن آمن باللہ وبالیوم الآخر، پھر شرط باندھی کہ پھر جو تیرے ساتھ ایمان لائے اس کو رزق دینا، اور جو آخرت پر ایمان لائے اس کو رزق دینا. اللہ نے فرمایا ابراہیم نتھنگ، تیری یہ شرط میں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. مجھے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، ایتھیسٹ ہے، وہ ملحد ہے، وہ مجھے نہیں مانتا کہ رب ہے کہ نہیں ہے، وہ یہودی ہے، وہ نصرانی ہے، وہ کافر ہے، وہ جو بھی ہے، میں اللہ نے رزق ہر ایک کو عطا کرنا ہے. لیکن قال انی جاعلک للناس اماما، لیکن کہا ابراہیم میں نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے. وہاں ابراہیم صاحب نے دعا کر دی فوراً، وقال من ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی امامت عطا فرما دے. اللہ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، مشرکوں کو میں نے امامت عطا نہیں کرنی. ابراہیم یہ میرا وعدہ ان کے لیے، رزق ہر ایک کو عطا کروں گا، امامت ہر ایک کو عطا کروں گا. ہم سمجھتے امامت عام منصب ہے.
तावन अल बिर्रि व तकवा, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, लेकिन बदी गुनाह के कामों में, ज्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद। आज हमारी बदी और गुनाह में, प्रोपेगेंडा में, एक दूसरे के खिलाफ साजिश सुनते हैं ना। आपको मालूम है ये तो कुरान ने मना किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बात वहां फिर भी अल्लाह ईमान वालों से करता है। क्या कहता है अल्लाह? इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, इज्तनाब करो, बहुत ज्यादा गुमानात ना खड़ा करो। इन बाज़ ज़न्नी इस्म, अल्लाह ने फरमाया कि बाज इस उसमें से जो गुमान है ना, जो तुम किसी के मतलब करते हो, ऐਵੇਂ किसी के मतलब सोचते हो, फरमाया वो गुनाह है। फला तजस्ससू, जासूसी ना किया करो, रैकी ना किया करो, कनसुई ना किया करो। क्या करता है, कहाँ गया था, क्यों गया था, किसके साथ आया, किसके साथ गया, किसके साथ खाता है, किसके साथ पीता है, क्यों आता जाता है, ये दो इकट्ठे क्यों फिरते हैं, ये दो इकट्ठे क्यों जाते आते हैं। फरमाया फिर क्या होगा कि कोई ना कोई गलती तो गुनाह तो इंसान से मिल ही जाता है। फिर तुम्हें पेट के मरोड़ होंगे, पेट फूल जाता है, फिर बंदा कहता है इधर उधर, फिर वो बंदा देखता है मैं किसको बताऊं, फिर उसको बताता है। ये है गीबत। ये क्या है? गीबत। और पहले आसमान पर फरिश्ता की गीबत का अल्लाह ने बिठाया। सातों आसमानों पर अलग अलग फरिश्ते हैं, एक एक फरिश्ता। सबसे पहले आसमान पर गीबत का फरिश्ता है। नाम अमाल असर के बाद किरामन कातिबीन जब ऊपर लेके जाते हैं, पहला फरिश्ता जो है चेक करते हैं, चेक एंड बैलेंस में जिसके नाम अमाल में गीबत आ गई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसके नाम अमाल को पहले आसमान से दुनिया की तरफ फेंक दिया जाता है। बताओ कौन सा अमल है, कितने अमलों से बाज आ गए। गीबत, चुगलखोरी, हाँ जी, फितना परवर, फसादी, यानी झगड़ालू, शरीर शरारतें करने वाला, ये तो आम मामूलात की बात है। सोशल लाइफ, इतने पढ़े लिखे सोशलिस्ट देखो तुम, रोटी कपड़ा मकान का बहाना देकर लोगों को मरवा दिया, ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला। ये शरीयत इस्लामिया है। डरो अल्लाह से, डरो, इत्तकिल्लाह, उस अल्लाह से डर जाओ। क़यामत तो आनी आनी है, और क़यामत से पहले भी क़यामत आनी है। इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिम मुरिज़ून। अल्लाह फरमाए करीब है लोगों के लिए उनका हिसाब, और वो इस चीज से मुंह फेरते हैं। ऐसे जब आंखें बंद हो गई, हिसाब शुरू हो गया। माफी बोलो, उस कब्र के अंदर ही फैसला हो जाना जन्नती और जहन्नमी का। अगर तो क़यामत तक उसकी सजा पूरी हो गई तो जन्नत में जाएगा, नहीं तो जहन्नम में। और जहन्नम वाला अगर माफी मिल गई तो जन्नत में, और जन्नत वाला कौन होगा? वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह फरमाता है कि पत्थर और इंसान जहन्नम का ईंधन है। अल्लाह ताला हमें उसका ईंधन बनने से महफूज फरमा ले। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयि अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख। अल्लाह मौत अता कर, ईमान की मौत अता कर। अल्लाह ताला हम लोगों को माफ फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे के अंदर मैं क्या अमल करूं? आसर फरमाया, आयशा सबसे ज्यादा अल्लाह से माफी मांग। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई हजरत आयशा को। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। फरमाया आयशा तू अल्लाह से माफी मांगा कर। ये मोतकिफीन, ये जो इत्काफ पे बैठने वाले हैं, ये जो रोजे रखने वाले हैं, ये जो अशरे के अंदर जो है इबादत करने वाले हैं, फिर कुरान को समझो, कुरान कहता क्या है। इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह जब कुरान की इस आयत पर पहुंचे तो हिचकी बंद की रो रो के, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़ुलूमुन कफ़्फ़ार। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो ला तुहसूहा, गिन सकते। पूरी दुनिया के इंसान इकट्ठे होकर क़यामत तक वाले इंसान मिल जाएं, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाए, ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिन सकते नहीं, गिन सकते। फरमाया फिर अल्लाह ने कहा इन्नल इंसाना लज़ुलूमुन कफ़्फ़ार, फिर भी इंसान मुशरिक और काफिर है, क्योंकि नाशुक्री को अल्लाह ने कुफर और शिर्क से ताबीर किया है। यानी वो जालिम भी है, काफिर भी है।
اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے، کفران نعمت نہ شکری کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں باعمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔